بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، توحید اور پھر اس کے بعد نواقض توحید یا نواقض دین، نواقض اسلام کی بحث میں ہم لوگوں نے سرسری طور پر شرک اور اس کی قسموں کو پڑھا. یہ جانا کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم ظلم، جس پر مر جانے کے بعد کوئی بندہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا، اسے اللہ کے جناب سے معافی اور مغفرت نہیں مل سکتی، اس کا کوئی بھی عمل اسے کام نہیں دے گا، وہ شرک اکبر، کفر اکبر ہے. اس کی ساری مذمتوں کو جاننے پڑھنے کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شرک اتنا برا ہے اور عام طور سے امتیں اور خاص طور سے امت مسلمہ قرآن اور حدیث کے تناظر میں یہ بات اچھی طرح پڑھتی، جانتی اور بار بار دہراتی سنتی ہے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس علم کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس کے ساری قباحتوں کے ساتھ لوگ شرک کو اپناتے ہیں؟ لوگوں کے عقائد میں، اعمال میں، اقوال میں، افعال میں شرک داخل ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والا بھی کہتے ہیں، قرآن کی، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کی بظاہر تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی صاف صریح تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی ان کے برخلاف، ان کی تعلیمات کے برخلاف شرک اور بہت ساری ایسی چیزوں کو دین کے نام پر، ایک ہوتا ہے کھلا ہوا گناہ، چوری، زنا، غیبت، چغلی، ان کی شناعت اتنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ شرک اور بدعت ایسے گناہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ ان کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. شرک بہت برا ہے وہ بھی کہیں گے، تقریریں کر لیں گے، اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، آلودہ ہے، ملوث ہے. کیوں؟ تو اس ضمن میں انہوں نے اس کیوں کا جواب اس تناظر میں بھی دیا کہ شریعت مطہرہ کی تکمیل کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اس کے کامل ہونے کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، انعام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کاملہ کا، زبردست شفقت کا یہ اظہار ہے کہ انہوں نے دین کے کسی پہلو کو تشنا اور ادھورا نہیں چھوڑا. جہاں شرک کو انتہائی خطرناک جرم قرار دیا، ناقابل معافی، وہیں شرک کی باتوں کو نہ صرف واضح کیا بلکہ ان راستوں اور وسائل کو بھی بند کر دیا جو انسان کو شرک تک لے جاتے ہیں. چنانچہ اگلا عنوان المبحث الثانی کے تحت شیخ نورستانی نے عنوان قائم کیا وسائل الشرک الاکبر، شرک اکبر کے وسائل، یعنی کون سے وسائل اور ذرائع ہیں جس کی بنیاد پر، جس پہ چلنے کے بعد ایک آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے. مضمون شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک اکبر وہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس قول اور فعل کو منع کر دیا، اس سے روک دیا ہے، اس پر پہرے بٹھا دیے ہیں جو شرک تک لے جانے والے ہیں یا ایک مسلمان بندے کے شرک میں واقع ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. ایسی چیزیں جو شرک کے لازم ہیں یا جن کو اختیار کرنے کے بعد اس بات کا امکان اور خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے شرک میں پڑ جائے گا، قرآن اور حدیث نے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں اور وسائل کو بھی منع کر دیا، ان راستوں کو بھی بند کر دیا. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت پر بڑے حریص تھے، اور ہر اس چیز سے بچانے
کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے جو امت کے افراد کی ہلاکت کا باعث بنے، اس سے روک دینے کے لیے آپ بے چین رہا کرتے تھے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت اور مشقت، آپ کی دعوت کے سلسلے میں لگن، تڑپ، کوشش، محنت پر قرآن نے ایک سے زائد مقام پر اعتراف کرتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ہاں اگر یہ لوگ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ افسوس کے مارے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، حزن و ملال کا شکار ہو کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ایسا لگتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر قرآن نے یہ تذکرہ کیا، یہ روشنی ڈالی جو آپ کی امت کے حق میں خیر خواہی، شفقت و مہربانی کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو واضح طور پر براہ راست اور بر راست قرآن میں گھرا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا نا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن میں آپ کے بہت سارے اخلاق کریمانہ اور بہت سارے عادات مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ تذکرہ ہے سورہ توبہ کی آخری سے پہلے والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس یقیناً تمہارے پاس ایسا رسول آ چکا جو تمہاری ہی جنس سے ہے۔ منکم، من انفسکم یہاں کہا، من انفسکم، یہ اس دعا کی قبولیت تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، سورہ بقرہ میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں کے درمیان اہل مکہ کے تعلق سے دعائیں کی کہ ان کو روزی دینا، ثمرات پھلوں کی روزی دینا، اس شہر کو امن والا بنانا، اور آگے دعا کی کہ اے اللہ ان کے درمیان، انہی میں سے، فیہم ان کے درمیان، رسولا منہم انہی میں سے یعنی ان کی جنس سے، ان کے درمیان سے، ان کی قوم سے رسول کو مبعوث فرما۔ اٹھائیے تفاسیر، معتبر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ من انفسکم کا مطلب کیا ہے، من جنسکم وعلا لغتکم۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں جتنے معتبر مفسرین ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان رسول مبعوث ہوئے تو تمہاری ہی جنس کے ہیں۔ تو ان کی جنس کیا تھی جن کے درمیان سے؟ وہ انسان تھے، ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہوئے، عبداللہ اور آمنہ کی اولاد تھے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں تھے تو وہ قرآن کی اس آیت کو اور ایسی بہت ساری آیات اور جس میں صاف صراحتاً تذکرہ ہے کہ آپ انما انا بشر، کہہ دیجئے کہ میں تو بس انسان ہوں، بشر ہوں۔ ہاں میری فضیلت یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے تو مجھ کو اللہ نے رسالت کا مقام بلند عطا فرمایا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا رسول آ چکا جو تمہاری ہی جنس سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بڑا شاق، گراں، دشوار ہے۔ عزیز یعنی بہت مشکل کام ہے، کیا؟ علیہ ما عنتم، وہ چیز جس سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری کوئی مشقت پریشانی ہو، ایسی چیز جس سے تم تکلیف محسوس کرتے ہو، اس رسول پر بڑی گراں معلوم ہوتی ہے۔ امت کے لوگوں پر کوئی تکلیف آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں خیر خواہی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد میں بظاہر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ سے بڑا حق رسول کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا احسان، رسول کی محنت امت کے حق میں خیر خواہی ماں باپ سے بھی بڑی ہے۔ اس کے سامنے ماں باپ کی خیر خواہی بھی ہیچ اور ہلکی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس اعتبار سے بھی، اور محبت و عقیدت کے بقیہ جتنے معیار ہو سکتے ہیں، بنیادیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی کسی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کامل بدرجہ اتم پائی جاتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں۔ اس لیے نہ صرف شرعاً بلکہ عقلی اور فطری اعتبار سے بھی ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے دائرے میں وہی بات ہم اس درس میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے،
تو ان پر بڑی گراں اور شاق گزرتی ہے۔ اب تکلیف کون سی تکلیف، وہ دنیا کی ہو یا اس دنیا کے بعد والی زندگی کی، وہ عالم برزخ میں ہو یا عالم آخرت میں، قبر کے عذاب کی شکل میں، میدان محشر کی گھبراہٹ کی شکل میں، خوف و دہشت کی شکل میں، یا پھر جہنم کے انتہائی دردناک اور خوفناک عذاب کی شکل میں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب تکلیف کی چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امت کے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ رسول پر شاق گزر رہا ہے۔ اب اگر دنیا کی کوئی تکلیف ان کے آپ کے لیے ناقابل قبول اور گراں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کے لوگ جہنم میں جائیں، امت کے لوگ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے مستحق قرار پائیں، یہ رسول کے لیے بہت زیادہ ناقابل قبول بات اور شاق اور تکلیف دہ بات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن کی 2 آیتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو کہا اس کا تذکرہ، ان کی دعا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا اس کو پڑھ کر اللہ نے کہا امتی امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے امتی امتی امتی، اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے رسول سے پوچھو، صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، کہ کس چیز نے انہیں رلایا، کیا بات ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن تم پوچھو۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ کہا مجھے اپنی امت کی فکر ہے عذاب کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواباً کہا کہ جا کے انہیں بتا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے مایوس نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نرمی، رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں گے۔ میں نے اپنے الفاظ میں حدیث کو کا مفہوم بیان کیا۔ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، وہ تم پر بہت حریص ہے، یعنی امت کو بھلائی پہنچانے میں، ان کو خیر خواہی میں، کہ امت کا فائدہ ہو جائے، کامیابی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق بن جائے، اس کے حریص ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا، ایک نبی سے بڑھ کر امت کے حق میں کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں، نہایت شفیق مہربان ہیں۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام بھی ہیں، یہاں رسول کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس سے غلط فہمی نہ ہو۔ اس سے پہلے کے دروس میں، متعدد دروس میں بیان کر چکا ہوں، اسماء و صفات کے بارے میں یہ بات مزید واضح ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہاں، اللہ کے لیے جب وہ الفاظ اور نام جو اللہ کے لیے اور مخلوق کے بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جو معنی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے، بندوں کے لیے جو معنی ہوتا ہے وہ بندوں کے لیے خاص ہوتا ہے، دونوں میں مشابہت مماثلت نہیں ہے۔ بریلوی یا قبر پرست لوگ اس کو بنیاد بنا کر اگر یہ کہیں کہ آسمان والا اور عرش والا بھی رؤوف رحیم ہے، اور دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی رؤوف رحیم ہے، تو ہم جواباً الزامی جواب کے طور پر کہیں گے کہ قرآن نے ایسی اور بھی کئی نام اور صفات ہیں جو اللہ کے لیے بیان کی ہیں، اور وہی نام بندوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی بیان کیا ہے۔ سارے انسانوں کے تعلق سے سورہ دہر میں کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا، اور اللہ کی صفت بھی، صفاتی نام بھی سمیع اور بصیر ہے۔ تو کیا یہ اشتراک ہو گیا، مشابہت ہو گئی؟ نہیں۔ انسانوں کا دیکھنا سننا ان کی خصوصیت ہے، اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کا دیکھنا سننا اللہ کی خصوصیت ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ ٹھیک یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور مہربان ہے، یہ موضوع یہ کسی اور موقع پر ان تفریق کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ آگے شیخ نور الثانی کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیت ہوئی، اس آیت کو یہاں کیوں پیش کر رہے ہیں اس موضوع میں، وسائل شرک کو بند کرنے کے سلسلے میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی تکلیف گراں گزرتی ہے قرآن کے بیان کے مطابق، اور امت کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے میں آپ نہایت حریص ہیں، تڑپ رکھتے ہیں اور شفیق اور مہربان ہیں، تو دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر آخرت کے فائدے پہنچانے، آخرت میں جو چیزیں انسانوں کے لیے، بندوں کے یا مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے مفید ہو، ان کو بتانے، ان کی تعلیم دینے، اور جو چیزیں ان کو عذاب اور ہلاکت میں ڈالنے والی ہے ان سے بچانے کی آپ کتنی کوشش کریں گے جب آپ حریص ہیں، مسلمانوں کی تکلیف آپ پر شاق گزرتی ہے۔ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے، اس آیت کا مقتضا اور حاصل یہ ہوگا
کہ کوئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ امت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، آپ چھپائیں گے نہیں۔ کوئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ امت کے لیے مفید ہے، آپ ضرور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کام کرو، اس سے تم کو فائدہ ملے گا، کامیابی ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی۔ چنانچہ دوسری ایک بات انہوں نے نقل کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا بیان، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس امت میں ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے لہجے والا انسان پیدا نہیں ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا وهو یذکرنا منہ علما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں چھوڑا، یہاں سے آپ رخصت ہوئے، تو کوئی ایک پرندہ جو فضا میں، ہوا میں اپنے پروں اور بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، ہوا میں جو حرکت دیتا ہے اپنے بازوؤں کو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں علم عطا کیا۔ یعنی جو چیزیں دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ ایسی معمولی چیز کہ ہوا میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اپنے بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا نہیں، اس بارے میں بھی معلومات تھی، ہر بات جس کی ضرورت تھی سب بتا دی۔ دین ہمارا کامل ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، ہم اسی بنیاد پر تو کہتے ہیں۔ قرآن حدیث کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اس سے کئی مسائل، کئی بنیادی باتیں ثابت ہوتی ہیں، بنیادی کلیہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جب قرآن اور حدیث مکمل ہیں تو کسی اور شریعت، کسی اور کے شخصیت کی جو ہے تعلیم کی یا اضافے کی ضرورت نہیں ہے اس دین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے اس قول کو یہاں کیوں پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز ہمیں چھوڑی نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ دین اور شریعت، کامیابی اور ناکامی سے متعلق ہر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اب شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، کفر جو سب سے بڑی معصیت ہے، جس کو اختیار کر کے مر جانے پر کبھی انسان جہنم سے نہیں نکلے گا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک کے بارے میں معلومات دینے میں کمی کر سکتے تھے؟ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں ایک پرندہ اپنے بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بھی معلومات دی، تو شرک اور کفر اور نفاق کے بارے میں نہیں دیں گے؟ امت میں اختلافات پیدا ہوئے، اس کے اتحاد و اتفاق کا راستہ نہیں بتائیں گے؟ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کی تعلیم یا رہنمائی شریعت میں نہیں ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث اور ان کی جامعیت کو، جس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ جس کو مانتے تھے، اہل علم جس کو مانتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو شریعت کو کمتر سمجھتا ہے، کسی معاملے میں سمجھتا ہے کہ قرآن حدیث کی بجائے کہیں اور سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ آگے انہوں نے کہا وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے جو لقد جاءکم رسول من انفسکم کے تحت میں یہ 2-3 روایتیں نقل کی انہوں نے، یہ اس کی تشریح بھی ہو رہی ہے اور ہمارے موضوع کے لیے مضبوط تمہید بھی پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وثبت عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، کہ آپ نے فرمایا انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، کہ یقیناً میری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری مثال اور لوگوں کی مثال، پوری امت اور دنیا کے لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ کو روشن کیا، آگ کا الاؤ جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، یہ آگ جلنے کے بعد، روشن ہونے کے بعد جب اس نے اپنے ارد گرد کے حصے کو روشن کر دیا، روشنی بکھیر دی، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو یہ پتنگے، پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے، دواب، کیڑے مکوڑے جو کہ آگ میں گرتے ہیں، آگ میں جا کر پڑتے ہیں، یہ اس میں واقع ہونے لگے، گرنے لگے، فجعل الرجل يحجزهن، چنانچہ وہ آدمی جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کیڑے مکوڑوں اور پروانوں کو روک رہا ہے، پتنگوں کو روک رہا ہے کہ آگ میں نہ جلے، اس میں نہ گرے، نہ جلے۔ ایسا ہی معاملہ میرا اور تمہارا ہے، وَيَغْلِبْ نہ ہو، لیکن وہ پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس شخص پر غالب آ رہے ہیں، یعنی اس کے روکنے سے روک نہیں رہے ہیں بلکہ اسی آگ میں جا کے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهِ، وہ اس میں داخل ہو کر جلا رہے ہیں۔ ایسی ہی مثال میری اور لوگوں کی ہے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ،
میں وہ شخصیت ہوں جو تمہاری کمر اور پشت کو پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے بچا رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ حلم عن النار، کہ آؤ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، دور ہو جاؤ اس سے۔ حلم عن النار فتغلبونی تقحموا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آگ سے بھاگو، آگ سے بھاگو، آگ سے میری طرف آؤ، لیکن تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، مجھ پر غلبہ پا رہے ہو اور اس جہنم میں جا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر پکڑ پکڑ کے لوگوں کی کس طرح روک رہے ہیں؟ آپ کی جو تعلیمات ہیں جس میں توحید، اسلام، دین کی ان چیزوں کو بیان کیا گیا جنہیں اختیار کر کے ہم نیکی، انعام اور اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو بھی کھول کھول کے صاف صاف انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس میں سر فہرست شرک اکبر ہے۔ شرک اور کفر کے بارے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بعض اہل عقیدہ نے لکھا، علامہ شیخ ابن ابی العز کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے مجھے، ہم پڑھاتا تھا میں، اس میں انہوں نے کہا اپنی شرح العقیدہ طحاویہ میں کہ عقیدے کے معاملے میں، دین کی بنیادوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور امت کو کسی کی اجتہاد، کسی کی سمجھ، کسی کی رائے، کسی کی عقل کا محتاج نہیں رکھا۔ قرآن اور حدیث میں ان کی بنیادوں کو بالکل صاف صاف بیان کر دیا، ساری چیزیں واضح کر دی۔ قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، عقیدے میں، ایمانیات میں اور دوسرے احکامات میں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اصولوں، تشریحات، توضیحات کی ضرورت سمجھنے کے لیے پڑتی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہر معاملہ بالکل صراحت سے نہیں ہے، بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، استنباطی صلاحیت پیدا کرنا پڑتی ہے، یہ بالکل مسلم۔ لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہمارے یہاں حنفی میں بھی 2 قسمیں ہیں، الگ الگ قسمیں، بریلوی اور دیوبندی۔ ان دونوں کے یہاں، تمام مقلدین کے یہاں یہ بات کتابوں میں درج ہے، مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، اچھی طرح دماغ میں یاد ذہن نشین کیجئے کہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں تقلید نہیں کی جا سکتی۔ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے، مقلدین بھی کہتے ہیں۔ اب وہ اہل حدیث کو جب غیر مقلد کا الزام دیتے ہیں تو سوال کیجئے کہ کیا عقیدے کے معاملے میں آپ غیر مقلد ہیں؟ ہاں کہیں تو بھی جواب دینا پڑے گا انہیں، نہ کہیں تو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ہاں کہیں تو یہ سوال جو وہ اہل الحدیث سے کرتے ہیں کہ آپ تقلید نہیں کرتے تو کیا ہر عام خاص آدمی قرآن حدیث کو سمجھ لیتا ہے؟ یہ سوال اب ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ عقیدے میں تقلید نہیں کرتے اس کا مطلب عقیدے کے مضامین کو عام خاص سب سمجھ لیتے ہیں؟ جو جواب آپ کو وہی جواب ہمارا۔ تحقیق کی جائے گی، قرآن حدیث کی بنیاد پر علماء سے سمجھا جائے گا، یہ تحقیق ہے، تقلید نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کو مقرر کر کے سارے لوگوں کی، قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ساری امت کی باتوں کو رد کر دینا، یہ کون سا اصول ہے؟ کہاں سے آیا؟ یہ ہے تقلید کا لازمہ، تو کسی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ کسی کو اگر بری لگتی ہو بات، میری آواز جہاں پہنچتی ہے، تو وہ تحقیق کرے، غور کرے کہ کیا میں بات غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ میں جہنم سے بچانے کے لیے کمر اور پشت پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، تم غالب آ کر ہاتھ چھڑا رہے ہو اور اس میں گرے جا رہے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو آج بھی ہمیں بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کی تعلیمات اور آپ کی پیش کردہ تعلیمات ہمیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ہر قسم کی سرکشی سے روکتی ہے، روک رہی ہے۔ کیوں روک رہی ہے؟ تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن حدیث کہتی ہے اصلاح کرو انصاف کے ساتھ، ہم یا تو کرتے نہیں ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو انصاف نہیں کرنا، انصاف کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن حدیث کہتی ہے کہ باطل کا رد کرو، شرک اور کفر سے مصالحت نہ کرو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر شرک اور کفر کا رد کریں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو اختلافی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات تھی تو سب سے بڑا اختلاف تو پھر آپ نعوذ باللہ الزام لگا رہے ہیں قرآن پر، حدیثوں پر کہ وہ شرک کا رد کر رہے ہیں۔ شرک کا رد کرنا، کفر کا رد کرنا، یہ اختلافی مسائل کو اچھالنا یا انتشار پیدا کرنا نہیں ہے،
بلکہ امت کو صحیح راستہ دکھا کر ہدایت پر لے جانے کی خیر خواہی ہے جو انبیاء نے کیا. اور اس کے لیے دل گردہ جگر کی بات ضرورت پڑتی ہے. انبیاء سے زیادہ بہادر کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. ہمارے یہاں یہ ساری مصلحتیں ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, سیدنا ابراہیم کی طرح کسی کی جرأت ہے بتوں کو توڑنے کی؟ پوری امت کے سامنے, نمرود فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر, ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے, پوری قوم کے سامنے بار بار کہنے کی, اور ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ کہنے کی کہ میں توحید کی دعوت سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا, ایک بال برابر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ہم تو قدم قدم پر مصالحت کرتے ہیں اور پھر بڑی بڑی لوگ ڈینگیں ہانکتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. جائزہ لے کے کیا یہ آپ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی اور فریب دیتے ہیں؟ انبیاء کرام سے بہادر ہوتے تھے, اور بہادری یہاں ظاہر ہوتی ہے حق کو پیش کرنے میں, انصاف کی بات کہنے میں. باطل کتنا بھی طاقتور ہو, آپ حق پر قائم رہیں. یہ ہے ایمان اور ایمان کی جرأت. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں روک رہا ہوں, یہاں اس موضوع میں ہمارے درس میں اس کا تعلق اس سے ہے کہ شرک سے, کفر سے سر فہرست روک رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. چنانچہ اگلی روایت یہی بیان کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کو, توحید کے موضوع کو ہر اس چیز سے محفوظ بنا دیا, اس کی حفاظت کا انتظام کیا. توحید کے باب کو جناب توحید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جناب توحید کو ہر اس چیز سے محفوظ کر دیا جو توحید کو منہدم کر دیتی ہے یا توحید کو ناقص بناتی ہے. ایک ہے توحید کو ختم کر دینے والی, توڑ دینے والی چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, نواقض ایمان, نواقض اسلام, اور ایک ہوتی ہے توحید میں یا ایمان میں نقص اور کمی پیدا کرنے والی چیز. شرک اکبر, کفر اکبر توحید کو, لا الہ الا اللہ کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتا ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ہے نواقص. اور شرک اصغر, کفر اصغر, عملی نفاق, نفاق اصغر, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان اور توحید میں کمی کرتی ہیں, اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی, توحید کو توڑتی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اس طرح سے حد بندی, اس کو فریم کر دیا, محفوظ بنایا کہ تعلیمات کے اعتبار سے آپ نے کہیں کوئی ہلکا سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا کہ آپ نے اسے بد نہ کیا ہو. تعلیم کے اعتبار سے بتا دیا یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور اس راستے پر بھی نہیں چلنا ورنہ شرک تک چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو توحید کو منہدم کرے, توڑے یا اس میں نقص پیدا کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شرک کی حفاظت, اپنے توحید کی کو محفوظ بنا دیا. اور کہا وَصَدَّ كُلَّ طَرِيقٍ يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْكِ وَلَوْ مِن بَعِيدٍ, اور ہر اس راستے کو بند کر دیا, سد باب کر دیا, ہر اس راستے کا جو شرک تک لے جانے والا ہو, چاہے بہت دور سے ہی کیوں نہ ہو. دور سے ہی آدمی اس کی وجہ سے شرک کی طرف جائے, اس راستے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا. لِأَنَّ مَنْ صَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَالْفَصَلَ, اس لیے کہ کوئی شخص اگر کسی راستے پر چل پڑے تو پھر اس کے اختتام تک پہنچے گا. کسی منزل کے راستے پر اگر اس راستے پر چل رہا ہے تو آخر تک پہنچے گا ہی, جائے گا ہی. لہذا جو شرک آگے چل کے شرک ملنے والا ہے, اس راستے پر چلنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور اس لیے بھی کہ شیطان انسان کے لیے برے عمل کو خوبصورت بنا کر اس میں مبتلا کرتا ہے, اور درجہ بدرجہ وہ برے سے زیادہ برے عمل کی طرف لے جاتا ہے. برے سے, سیئے سے اسوا کا لفظ استعمال کیا عربی میں, السیئ برائی, الاسوا زیادہ بڑی برائی. تو شیطان کا یہ طریقہ ہے, آزمودہ نسخہ ہے کہ پہلے چھوٹی برائی میں مبتلا کرتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں تو چھوٹا گناہ کر رہا ہوں, یہ چھوٹی برائی سیڑھی بنتی ہے, ذریعہ بنتی ہے بڑی برائی اور بڑے گناہ کی طرف لے جانے کا. تو شیطان اسے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے, شیئن فشیئن, تھوڑا تھوڑا, حتی یخرجہ من دائرۃ الاسلام بالکلیہ ان استطاع الی ذلک سبیلا, یہاں تک کہ وہ بالکلیہ پورے طور سے آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے اگر اس کا راستہ اسے مل جائے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے, چھوٹے چھوٹے راستوں سے گزار کر بڑے گناہ اور شرک اکبر تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر اس کی طاقت میں ہو, اس کے
وضاحت اس کی قوت ہو تو وہ اسلام سے ہی انسان کو باہر کر دیتا ہے. فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. تو جو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے اور اس کے خطوات، اس کے نقش قدم، اس کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھاتا ہے، دونوں میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں، اسی لیے لذلك لما عصى كثير من المسلمين نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم بفعل بعض الامور التي نهاهم عنها، کہ جب بہت سارے مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مخالفت کی، ایسے بعض امور کا ارتکاب کر کے، عمل میں لا کر، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وحذرهم منها، اور جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا، روکا تھا. جب لوگوں نے یہ کیا، واتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات، اس کے نقش قدم پر چلے، الذی زین لهم الباطل، وہ شیطان جس نے باطل کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، پرکشش بنا کر اس کی طرف بلایا، ودعاهم الیہ، اور شیطان نے ان کو اس باطل کی طرف دعوت دی، حتی ظنوا انہم علی الحق، تو یہاں تک کہ ان کو یہ لگنے لگا، یہ گمان ہونے لگا کہ ہم حق پر ہیں، مع مخالفتہم الصریحہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صراحتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. میں نے شروع میں تمہید میں کہا نا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ بھرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ شرک بہت بری چیز ہے، بدعت نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی شرک و بدعت کر رہا ہے. آج بہت سارے مسلمان کر، کیوں؟ یہ جو انہوں نے بتایا کہ وہ ان راستوں پر چلتا ہے جو شرک اور کفر تک لے جاتے ہیں، اور اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتا شیطان انہیں خوبصورت بنا کر وہاں تک پہنچاتا ہے، اور مختلف قسم کے ہیلے، بہانے اور ایسے شبہات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. شبہات کے فتنے ہم دروس میں چل رہا ہے، ایسے شبہات ڈال دیتا ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں، بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں، اس گمان میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، حالانکہ ان کی اس مخالفت نے انہیں شرک اکبر تک پہنچا دیا یا پہنچا دیتی ہے، جو اس کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. داڑھی ہے، کرتا ہے، بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھما رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن شرک اکبر کر کے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا اور سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ایسے آج بہت سارے لوگ ہیں. افسوس کی بات. آگے انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگلے سطور میں، شیخ نورستانی یہاں کہہ رہے ہیں اس تمہید کے بعد، کہ اگلے سطور میں میں ان بعض اہم ترین وسائل اور ذرائع کا ذکر کروں گا، بیان کروں گا، جو کہ انسان کو یا ایک مسلمان کو شرک تک پہنچاتے ہیں، شرک میں ڈال دیتے ہیں، اور مسلمان کو اس میں واقع کر دیتے ہیں، مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور اس راستے سے جو شرک تک پہنچانے والا ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، ہم کو اور آپ کو ہوشیار کیا ہے. ان میں سے پہلا سبب، اولا انہوں نے عنوان قائم کیا، پہلا سبب ہے الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے بارے میں غلو مجاوزۃ الحد کہتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جانا، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، عقیدے میں، ایمان میں، اقوال میں، افعال میں، الگ الگ شکلیں. ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت نے مباح کی ہے، جیسے گوشت کھانا، حلال جانوروں کا ذبح کیا ہوا اللہ کے نام سے جائز گوشت ہے، لیکن اب کوئی آدمی شدت اختیار کرے، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، ہے نا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام یہ چیزیں پیدا ہوئی، عبادت گزاری کی، تو کچھ صحابہ نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں جو ہے رات میں سوؤں گا نہیں، نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. بڑی مشہور روایت ہے صحیحین وغیرہ کی کہ انفرادی طور سے یہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں پائی گئی اور آپ نے فوراً اصلاح کر دی. آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے مل کر کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، میں دیکھو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، بیویوں سے میں نے شادیاں کی ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے. کتنی صاف صاف تعلیم ہے. دینداری، روحانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیاوی حقوق، اپنے جسم کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق،
صحت کے حقوق سے آنکھیں موند لیں، یہ بھی دین کا، شریعت کا حصہ ہے. یہ ہمارے دین کا کمال، جامعیت ہے، خوبی ہے، جو دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی ایسی کمال، ایسی جامعیت. چنانچہ غلو کرنا، کسی مکروہ چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں، جائز چیز کی جو حد بتائی گئی ہے اس سے زیادہ کریں. اسی طرح بولنے میں تکلف کریں، ہاں، اور کسی شخصیت کے سلسلے میں اس کا جو مقام ہے اس سے بڑھا دے میں، کسی جگہ کے معاملے میں آپ جو شریعت نے مقام نہیں دیا وہ مقام دے دیں. جیسے اب شریعت نے کہا ہے مکہ اور مدینہ، یہ آگے آئے گا، میں صرف سرسری طور سے ابتدا کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. مکہ اور مدینہ یہ مقدس شہر ہیں، ان کو ایک تقدس حاصل ہے. 3 مقامات کے لیے سفر کا ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اب غلو کرتے ہوئے کوئی اجمیر شریف، کلیر شریف، فلاں شریف، بغداد شریف اور فلاں شریف کو جن کو شریف بنا دے ہوئے، یہ شریف کس نے بنایا؟ یہ غلو ہے، یہ حد سے آپ نے بڑھا دیا. علامہ حالی کی وہ مشہور نظم، بڑے اچھے اشعار ہیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، ہے نا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. بیچ کا ایک شعر چھوٹ رہا ہے. ہاں، آگے کہا مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. اور ایک کیا ہے، کواکب میں کیا کرشمہ دکھائیں، یعنی یہ مانے کہ ستاروں کے اندر کرشمہ ہے. ایک شعر یہ وہ چھوٹ رہا ہے. بہرحال بڑے اچھے اشعار. تو یہ جو جتنی شکلیں علامہ حالی نے بیان کی قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ غلو کی مختلف شکلیں ہیں کہ آپ بزرگان دین کو نبی کا درجہ دیں، نبی کو اللہ کا درجہ دیتے. کہیں شخصیات میں ہوتا ہے، کہیں جگہوں کے سلسلے میں، کہیں اعمال میں، کہیں اقوال میں، کہیں بات چیت کے انداز میں. آگے اس کی تفصیل مجاہدہ فرمائیں. لقد حذر النبی صلی اللہ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ پوری امت کی تاریخ آپ اٹھا لیں، شرک و کفر و بدعت خرافات کی جتنی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک عقیدے کی، دین کی، ایمان کی جو خرابیاں خامیاں پیدا ہوئی ہیں، ان میں جو 3-4 سب سے بڑے بنیادی اسباب ہیں، ان میں سر فہرست سب سے پہلا سبب آپ کو یہی ملے گا، نیک انسانوں کے سلسلے میں غلو کرنا. اچھے لوگوں کے، برے لوگوں کے بارے میں غلو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، برا مانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. لیکن جن سے آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، جن کو آپ بزرگان نے دین کی حیثیت سے مان رہے ہیں، ان کے بارے میں شیطان آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو جو ہے منحرف اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. کیسے؟ آگے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ہمیں غلو سے منع کیا، علی وجہ العموم، یعنی عام طور سے، صرف شخصیات کے بارے میں نہیں، عام طور سے دین کے کسی بھی معاملے میں غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا، شدت اختیار کرنا، اس سے ہم کو منع کیا ہے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، تم غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور پھر اس کی وجہ بتائی ہے، ایک کتاب ہے پوری. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو، یہ پوری تاریخ ہے، شرک اور کفر کی پوری تاریخ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے میں. جو قوم عقیدے کی خرابی، برائی میں مبتلا ہوئی ہے، ان کے ہلاک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ غلو ہے. اور آپ لوگوں کو، اپنی امت کو منع کر رہے ہیں، دیکھو غلو نہیں کرنا، غلو سے بچو. یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ میں. آگے یہ کہتے ہیں عمل، یہ تو اعلیٰ وجہ العموم ہوا، یعنی آپ نے ہر قسم کے غلو سے منع کیا. لیکن اب ان غلو میں ایک خاص غلو ہے، نیک افراد، صالحین، بزرگان دین، انبیاء و صالحین، ان کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، شدت اختیار کرنا. کہا رہا صالحین اور نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا، فقط ثبت، تو اللہ کے تو یہ بات ثابت ہے کہ انہ کان اول و اعظم سبب اوقع بنی آدم فی الشرک الاکبر. تو یہ بات ثابت ہے کہ یہ نیک انسانوں کے بارے میں غلو کرنا یہ سب سے اول اور سب سے بڑا سبب ہے جس نے انسانوں کو شرک میں مبتلا کیا. روئے زمین کا پہلا شرک جو ہوا وہ اسی غلو کی بنیاد پر ہوا. کیسے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اخبر عن اصنام قوم نوح، کہ قوم نوح کے جو بت تھے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہے، لا تذرن آلہتکم
ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اپنے معبودوں کو قطعی نہیں چھوڑنا، ہرگز نہیں چھوڑنا، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ 5 نام ہیں، یہ سب نیک لوگ تھے، ہاں ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ قرآن نے نقل کیا۔ انہی کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ترجمان القرآن جو صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے کہا ہاں کہ یہ بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، یہ بعد میں عربوں کے پاس بھی آ گئے، کسی کھدائی میں ملے، ہاں اور کیا عمرو بن لوحی، ہاں اس نے کھدائی سے ان بتوں کو حاصل کیا اور یہاں عرب والوں کے پاس لے کر آ گیا۔ تو کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسماء و رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ آپ نے یہ روایت بار بار سنی ہوگی، لیکن پھر سنیے اور اس روایت کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کے حالات پر غور کیجیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور بہت اہم دلیل اور سبق ہے۔ آج جو لوگ قبر پرستی، تعزیہ پرستی، مشاہد پرستی اور فلاں چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو مقدس بنا دیا، تصویروں کو نالین شریفین، منہ مبارک اور فلاں کو تقدس کا درجہ دے رہے ہیں، اس روایت پر غور کریں۔ کیسے شرک شروع ہوا؟ ایسے ہی ہوا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلاک، جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے، قریب ان کی موت ہو گئی، ہاں اوحى الشیطان الی قومہم ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی، اوحا، وحی کرنا۔ حضرت ابن عباس نے وہی الفاظ استعمال کی جو قرآن نے استعمال کیے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اس سے پہلے گزری، یہ بھی دماغ میں رکھی آیت۔ جتنے منکرین حدیث ہیں، قرآن حدیث کو رد کرنے والے، بدعت کرنے والے، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، خروج کرنے والے، جتنے بدعتی، خرافاتی، اہل حق کے مخالفین ہیں، سب پر یہ فٹ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ہاں شیاطین اپنے اولیاء اور دوستوں، چیلوں چپاٹوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے لڑیں جھگڑیں، اہل حق سے مناظرہ کریں، جدال کریں۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی کیا ہے، اگر انکم لئن اطعتموہم انکم لمشرکون، ہاں اگر تم نے ان شیاطین کی اطاعت کر لی، ان کی بات مان لی، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اچھے اور نیک لوگ گزر گئے، جلدی ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان نے ان کے قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ، یا ان سے آ کر کہا انسانی شکل میں، جیسے بھی کہا ہو، کہ انصبوا الی مجالسہم، وہ جہاں بیٹھتے تھے ان کی مجلسوں کو میں جو ہے ان کی تصویروں یا مجسموں کو تم گاڑ لو، نصب گاڑ لو انصاب کی شکل میں۔ یہ جو انصاب کا لفظ ہے اس کی جمع نصب ہے، قرآن میں وما ذبح علی النصب کہا گیا ہے کہ وہ ذبیحہ بھی حرام ہے جو نصب پر، کسی گاڑی ہوئی چیز کے، یعنی پتھر ہو، لکڑی ہو، قبر ہو، اس کو نصب کہیں گے، کہتے کچھ گاڑی ہوئی چیز، تو ہر وہ چیز جو لاٹھی، پتھر یا ان کے علاوہ کسی غرض کے تحت گاڑ دیا جائے زمین میں، اس کو کہیں گے نصب جمع اور انصاب، انصاب کہتے ہیں۔ عرب جاہلیت میں انصاب بناتے تھے خاص طور سے پتھروں میں، ہاں اور اس پر ذبح کرتے تھے، اور پھر ذبح اس پتھروں کو گاڑ کر اس کو ایک حیثیت دیتے تھے، اور پھر اپنے جانوروں کو اس پر ذبح کرتے تھے کہ اس جانور کا خون اسی پر گرے۔ ہاں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں جسے عرب لوگ یا دوسرے مشرکین اسے گاڑتے تھے اور اسے بت بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ آج ہم اپنے یہاں غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پتھروں کو گاڑ کر، بنا کر، کبھی تراشی ہوئی مورتی، کبھی بغیر تراشی ہوئی کو رنگ روغن دے کر پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب انصاب میں شامل ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ جو نیک لوگ جن مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ان مجلسوں میں ان کے مجسمے یا تصویریں گاڑ لو، نصب کر لو، وسموها باسمائہم، اور ان مجسموں کو، پتھروں کو یا تصویروں کو انہی کا نام دو کہ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یہ ان کی تصویر ہے، ان کا مجسمہ ہے۔ ہاں ففعلوا، ہاں کیوں کیا یہ ایسا؟ شیطان نے شروع میں کہا تو یہ نہیں کہا کہ ان کو مجسمہ بنا کے ان کی عبادت کرو۔ اس زمانے میں جہاں کی یہ بات ہو رہی ہے، ابھی تک دنیا کے روئے زمین پر شرک نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان کے جو لوگ گزرے، نوح کی قوم سے پہلے، ان کے گناہ قتل تھا، چوری تھی، دوسرے حقوق کے معاملات کے سلسلے میں جو ہے سرکشی، یہ گناہ تھا۔
شرک اور کفر نہیں تھا. پہلے دور کے انسان مسلمان تھے. یہ دنیا میں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا ابتدا میں لوگ جنگلی تھے, پھر ایسا ہوا پھر ویسا ہوا, یہ بکواس ہے. پہلا انسان جو دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام ہے, جو نہ صرف انسان بلکہ ایک نبی اور پیغمبر تھے. پھر ان کے بیٹے حابیل قابیل. نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تک شرک نہیں تھا. تو اب ان کے بزرگوں کا جب انتقال ہوا تو اس نے آ کے کہا, شیطان نے, ارے ان کی کچھ یادگار بناؤ بھائی. انہوں نے بنا لیا. کیوں بنایا تھا؟ ان کو یاد رکھنے کے لیے. علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے بعض روایتوں کو تفصیل سے بیان کیا کہ شیطان نے کہا کہ اس کو دیکھ کر, ان تصویروں مجسموں کو دیکھ کر تمہیں ان کی یاد آئے گی, اور ان کو آئیڈیل نمونہ بنا کر تم گویا ایک طریقہ اختیار کرو گے کہ ان کے ذریعے سے تم دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا بناؤ کہ ہم ان کی طرح بنیں گے. بظاہر اچھا مقصد ہے. چنانچہ ففعلوا, انہوں نے ایسا کر لیا. یہ دیکھیے شریعت کی مخالفت پہلی کی. ابھی یہ شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے, لیکن یہ بدعت شرک کا دروازہ بن رہی ہے. یہ غلو شرک کا راستہ بن رہی ہے. انہوں نے ایسا کیا فلم تعبد, لیکن حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا, مجسمے اور ان کی تصویریں گاڑی بنائی لٹکائی, تو اس کی عبادت نہیں کی گئی. اس وقت جب بنایا عبادت نہیں کی. حتی اذا ہلاک اولئک, یہاں تک کہ جب یہ لوگ گزر گئے, یعنی یہ نسل جس نے اس بت کو بنایا تھا, تصویریں مجسمے گاڑے تھے, یہ جب یہ نسل چلی گئی, ونسخ العلم, اور علم منسوخ ہو گیا. منسوخ یا نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز کو لانا. یہاں مراد کیا ہے کہ وہ جو علم تھا پہلے کے لوگوں کو کہ ہم نے یہ مجسمے, یہ تصویریں اس لیے بنائی ہیں کہ ان کو دیکھ کر, ان کی شکل صورت دیکھ کر ان کو یاد کریں گے, ان کے جیسا عمل اور عقیدہ یا دین اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے, یادگار بنائیں گے. یہ جو علم تھا کہ ان کی عبادت نہیں کی جائے گی, یہ علم ہٹ گیا اور اب جہالت آ گئی. شیطان نے راستہ پایا کہ یہ مقصد نہیں جانتے, ان کو علم نہیں ہے. اور بدعت تو شیطان نے ڈالا کہ ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بنا کر, ان کو سفارشی جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے, اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے. یہ اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آج قبر پرست حضرات کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگان دین کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے مقرب ہیں, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے, ان کے ذریعے سے ہم قریب جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ الٹی سیدھی باتیں. دنیا کے انسانوں, بادشاہوں کو اللہ کو دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, جو اللہ کی شان میں صراحتاً گستاخی. جتنے مشرکین ہیں سب اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, سب سے بڑی گستاخی. اس پر توبہ کیے مر گئے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. شرک اکبر, ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اس لیے اس موضوع کو سمجھیں. انسان کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے, جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے یہاں موجودین کے علاوہ, ہاں میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ سیریس, سنجیدہ, خوف زدہ, ہوشیار, چوکنا ہو کر انسان کو غور, فکر, تعلیم اور علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس سے پہلے گزر چکی, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ساری کوشش محنت کے بعد, توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو شرک سے بچا, بت پرستی سے بچا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اصنام کی پوجا کریں ہم. چھوڑیے, میں نے اس سے پہلے بھی پوچھا, حاضرین سے پوچھا تھا, سوال کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہم اور آپ بتوں کو پوجیں گے؟ ہماری توحید کا کیا مقام اور درجہ ہے؟ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور توحید کے آس پاس ہمارا ایمان اور توحید ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. لیکن وہ دعا کر رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ صراحتاً شرک کر رہے ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ اتنے مطمئن ہیں کہ ان باتوں کو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. اب یہ توفیق سے محرومی کی جو بھی وجہ ہو, ان کو اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم توحید اختیار کریں گے تو لوگ ہمیں تکلیف دیں گے. ارے یہی سب تو پڑھتے ہیں ہم کہ مکہ کے ماحول میں انبیاء کرام کا ساتھ دینے والوں کے یہاں جب انہوں نے توحید کو اختیار کیا تو پورا سماج دشمن ہو گیا. انہوں نے گھر چھوڑ دیا, جان دے دی, عقیدہ اور توحید بچایا. سب سے قیمتی چیز توحید ہے, سب سے خطرناک چیز شرک ہے. اس لیے سب سے زیادہ سیریس اگر انسان کو رہنا چاہیے دنیا میں کسی چیز میں, اسی ٹاپک پر. اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. توحید اختیار کریں, شرک سے بچیں. باقی سب چیزیں اس کے ضمن کی ہیں, ثانوی ہے. کوئی ان کی اہمیت کا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اس سے بڑھ کر کوئی اہم موضوع ہے ہی نہیں دنیا میں.
اور سارے موضوعات اچھائی اور برائی کے یا تو توحید سے جڑے یا شرک سے جڑے. سب برائیاں شرک اور کفر کی شاخیں ہیں, ساری نیکیاں توحید کی شاخیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک نسل گزر گئی, علم منسوخ ہو گئے, یعنی جہالت آئی. اس سے یہ پتا چلا کہ جہالت شرک کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہاں, تو عبیدت ان کی عبادت کی جانے لگی. شیخ محمد بن سنعانی نے فتح المجید میں جو انہوں نے اقتباس نقل کیا, میں صرف اس کا خلاصہ چند الفاظ میں جملوں میں ایک لمبی چوڑی عبارت نقل کی, بڑی پیاری اور شاندار ہے کہ جیسے یہ قوم نوح کا عمل حضرت ابن عباس نے نقل کیا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قبروں کو پختہ بناتے ہیں, آراستہ کرتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, اس کو مزین کرتے ہیں, اس پر جو ہے چراغاں کرتے ہیں, اگربتی اور خوشبو ڈالتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. محمد بن سنان نے کہا کہ ایسا کرنے والے عام طور سے جو لوگ ہیں قبروں پر مشاہد, قبے اور اس قسم کی چیزیں بنانے والے بادشاہ, رؤسا, ولاۃ امور اور ایسے لوگ ہیں. یہ سیاسی مقاصد کے لیے, لوگ خوش کرنے کے لیے عام طور سے ایسی چیزوں میں تعاون کرتے ہیں, خاص طور سے جو بدعت و خرافات کی. اب دیکھیے ہمارے یہاں بھی مختلف حکومتوں کے سربراہان قبروں پر جاتے ہیں, تو انہوں نے محمد بن سنان نے لکھا کہ عام طور سے بادشاہ اس کی تائید کرتے ہیں. اب جب بادشاہوں نے بنایا تو اس کو خوب اچھا خوبصورت بنایا, جاذب نظر, اس کو نقش و نگار وہاں لگا دیے, اندر جو ہے اچھے اچھے قیمتی قسم کے فرش بچھا دیے, اچھے کمکمے لگا دیے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ نے ایسا کیا اور ایک عام آدمی جب وہاں جاتا ہے اس حجت کے تحت کہ قبروں کی زیارت موت کو یاد کرنے کے لیے کرنی چاہیے. کہا شروع میں ہمارے سلف بھی جاتے تھے, محمد بن سنانی نے یہ بھی بیان کیا شروع میں, وہ کیوں جاتے تھے؟ موت کو یاد کرنے, اور ان مردوں کے لیے دعا کرتے تھے, اپنے لیے ان سے نہیں مانگتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. لیکن جب ایک عام جاہل آدمی جاتا ہے, کمیل آدمی, اور دیکھتا ہے کہ یہ تو اتنی زبردست معاملہ, یہاں ایسا عالی شان عمارت ہے, اس میں یہاں ایسے کمکمے لگے ہیں, اگربتیاں اور بخور اور خوشبو لگی ہوئی ہے, اس کا یہ اہتمام ہے. پھر وہاں کے جو مجاورین جو دنیا کمانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, لوگوں کو ٹھگ کر, دین و ایمان کو لوٹ کر دنیا بنانے کے لیے, وہ پھر اس مردے کے بارے میں طرح طرح کے جو ہے قصے واقعات جھوٹے بیان کرتے ہیں. ارے یہ تو ایسے تھے, ان کی تو یہ کرامت تھی, یہاں آنے والوں کا جب کوئی آتا ہے اور ان کی زیارت کرتا ہے یا فلاں فلاں چیز ان کی قبر پر چڑھاتا ہے تو ایسے آنے والے کئی لوگوں کے ان کی مشکل آسان ہو گئی, ان کا قرضہ ادا ہو گیا, وہ ایسے ایسے پریشانی میں تھا, آج بہت کاروبار میں ترقی کر لی. ایسی چیزیں مشہور کی جاتی ہیں. کسی کو خواب نظر آتا ہے, کوئی جھوٹے واقعات سناتا ہے, جیسے یہاں قبروں کے تعلق سے مشہور ہیں. ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں, کوئی دور کی بات نہیں ہے. شرڈی کے سائیں بابا کے بارے میں آپ اخبارات میں پڑھیے, مدراس کے ایک سیٹ صاحب جو ہیں اس نے آ کے ایک مرتبہ کچھ سونا چڑھایا, اگلا سال آتے آتے اس کا سونا 2-3 پٹ ہو گیا, پھر اس نے اور زیادہ چڑھایا, پھر اس سے بھی بڑھ گیا. اس نے اب یہ دنیا کے لوگوں نے, دنیا داروں نے سنا تو وہ عبادت, ریاضت, تقرب کے لیے نہیں, کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں سائیں بابا کے. اس کا سونا بڑا, میرا بھی کاروبار بڑھے, دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہی کاروبار, کسی کے بارے میں کچھ مشہور کیا, کسی کے بارے میں کچھ مشہور کیا, بے سند باتیں. کیسے ہوتا ہے وہ؟ قبریں بنائی پہلے, وہاں اب تصویر, جیسے دیکھیے قوم نوح نے پہلے مجسمے بنائے, اگلی نسل کو شیطان نے آ کے بہکایا کہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بناتے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مر گیا, اس کی قبر کو پختہ بنایا گیا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قبروں کو پختہ بنانا, قبروں کی اجتماعی زیارت کرنا, عرس, میلے ٹھیلے اور عید بنانا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے تعلق سے یہ چیزیں صاف صاف منع کر دی جو آگے آ رہا ہے. تو میں نے صرف اشارہ کیا کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں شرک کے آغاز کی جو شکل بتائی گئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اس طرح سے شرک شروع ہوا. آج بھی ہمارے یہاں اس طرح شرکیات ہو رہی ہیں. آگے 2-4 لائن پوری کر دیں اس کو, آج کے سبق کو, درس کو. وَلِذَلِكَ يَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ, اسی وجہ سے مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس باب میں تساہل سے, کوتاہی سے اپنے آپ کو بچائے. اس میں کوتاہی نہ برتے. دوسرے دنیا کے معاملات میں کوتاہی ہو جائے چل جائے گی, یہاں کی کوتاہی آپ کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے گی. لِأَلَّا يُؤَدِّي بِهِ أَوْ يُؤَدِّي بِمَنْ يَرَاهُ, اگر وہ ایسی کوتاہی کرتا ہے جیسے تصویریں بنانا, مجسمے بنانا یادگار کے لیے, آج ہمارے یہاں فوٹو فائل بھی لوگ بناتے ہیں یادگار کے لیے, جہاں ضرورت ہو, ابھی آگے تصویروں کی مذمت ہو, وہاں کے اہل علم نے اجازت دی ہے. لیکن تصویریں بنانا, گھروں میں لٹکانا, فریم بنانا اور اس قسم کا
آپ نہیں مانتے، اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا پوتا یا پرپوتا بولے گا کہ میرے دادا بہت پہنچے ہوئے تھے، شیطان ڈالے گا اس کے دل میں بات. تو کہا کہ اس سلسلے میں کوئی نرمی برتے نہیں، کوتاہی نہ برتے. کیوں؟ تاکہ اس کو یا جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی بیٹا پوتا یا کوئی اور شخص شاگرد، یا وہ شخص جو اس کی تقلید کر رہا ہے، پیر صاحب کا مرید ہے، امام صاحب کا مقلد ہے، ہاں، یا جو شخص اس کے بعد آنے والا ہے، ان میں سے کوئی شخص اس کی اس غفلت کے نتیجے میں، اس تساہلی کے نتیجے میں شرک میں نہ پڑ جائے، شرک اکبر میں. جیسے کہ قوم نوح کے لوگوں نے ایک بدعت اختیار کی، غلو کیا، بزرگان کی قرآن حدیث کی مخالفت کر کے بدعت اختیار کی کہ ان کی تصویریں بنائی. اب تصویریں بنا کر جو بدعت کی تھی، اگلی نسل نے اس کی پوجا کر کے شرک کیا، اس بدعت نے شرک تک پہنچا دیا. اور کیا بدعت تھی؟ خلوص فی الصالحین، پہلا سبب شرک کے واقع ہونے کا دنیا میں پہلا سبب. ومن انواع الغلو غلو المحرم فی حق الصالحین والذی یوصل الی الشرک. کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے حق میں جو حرام غلو ہے، حد سے تجاوز کرنا، اور جو شرک تک پہنچانے والا ہے، وہ ہے پہلا سبب. اولا 2-3 شکلیں اس کی بنتی ہے. پہلا یہ کہ ان کی تعریف اور مدح میں جو ہے مبالغہ کرنا، مبالغہ یہ غلو سے بنا ہے، حد سے تجاوز کرنا. اب یہ حالانکہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نیک لوگوں اور صالحین کا، اولیاء اور صالحین کی تصویریں بنانا. یہ 2 عنوان قائم کر کے اس ضمن میں کچھ چیزیں لائے. اور تیسرا بھی ہے، لیکن اس کو کہا کہ نیک لوگوں کے مقامات، ان کی اشیاء سے تبرک حاصل کرنا، بال سے، ناخن سے، برتن سے اور دوسری چیزوں سے، یا ان کی جگہوں سے. ہاں، یہ 3 عنوان قائم کیا. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں عناوین ہندوستانی ماحول میں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے، پائی جاتی ہے چیزیں، اور یہاں بکثرت پائی جاتی ہیں. ہندو دھرم کے اثرات بھی ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات کے مذاہب کے اثرات بھی ہیں. اور اہل تصوف نے اس سلسلے میں اتنا زیادہ تساہل برتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور عقیدت، اللہ کی عظمت و کبریائی کی بجائے بندوں کی عظمت اور تعظیم کو اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، یہ حکایات، واقعات اور کرامات کے نام پر، کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بزرگان دین کی جو ہے عقیدت، تعظیم بیٹھ گئی ہے. نتیجے میں یہ غلو کرتے ہیں، اور شیطان ان کو بہکا کر، ان کے درجے سے بڑھا کر، جو اولیاء کا درجہ ہے ان کو ان کے درجے سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. اور ہمارے ارد گرد و پیش میں ایسے بہت ساری شرکیات پائی جاتی ہیں، جس کو نہ صرف ہمیں سیکھنا ہے، بلکہ ہمارے دوسرے بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانا ہے، یہ تعلیم دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اپنی طاقت کے مطابق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.